بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا واقعہ ہے حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں۔ احمد بن عبداللہ شیبانی نے بیان کیا ہے کہ اگر میں نے شعیب بن صفوان سے نہ بھی سنا ہوتا تو مجھے بعض اصحاب نے بیان کیا ہے۔ ان سے اجلہ نے، ان سے عبداللہ بن ابی حزیل نے روایت کیا ہے کہ نصر کے بادشاہ نے 2 شیر پالے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اس نے ایک کنویں میں بند کر کے حضرت دانیال علیہ السلام کو لا کر ان کے سامنے پھینک دیا۔ دونوں شیر حملہ آور ہونے کی بجائے آپ علیہ السلام کے سامنے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ ایک عرصہ تک آپ علیہ السلام وہیں ٹھہرے رہے، پھر دوسرے انسانوں کی طرح آپ کو بھی کھانے پینے کی طلب محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ ارمیہ علیہ السلام شام میں قیام پذیر تھے۔ عرض کی، میں سرزمین مقدسہ میں ہوں، جبکہ دانیال علیہ السلام عراق کی سرزمین بابل میں ہیں، کھانا کس طرح پہنچاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ہمارے حکم کے مطابق اشیاء تیار کر لو، ہم تمہارے اور تمہارے تیار کیے ہوئے کھانے کو دانیال علیہ السلام تک پہنچانے کا بندوبست فرما دیں گے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بحکم الہی کھانا تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، اس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام اور ان کے کھانے کو شہر بابل میں کنویں کے کنارے پہ پہنچا دیا۔ دانیال علیہ السلام نے کہا، کون ہے؟ کہا، میں ارمیہ ہوں۔ پوچھا، آپ کا کیسے آنا ہوا؟ کہا، مجھے تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کیا مجھے میرے رب نے یاد کیا ہے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ دانیال علیہ السلام نے کہا کہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو ہیں جو اپنے یاد کرنے والوں کو فراموش نہیں کرتا۔ یونس بن بکیر فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے ابو خالد بن دینار سے روایت کیا کہ ہمیں ابو العالیہ نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خوزستان میں ایک شہر کو فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے گھر کے مال میں سے ایک تخت ملا جس پر ایک انسان کی لاش تھی، جس کے سر کے پاس ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا۔ ہم نے صحیفہ لیا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے اس صحیفے کو عربی زبان میں تبدیل کر دیا۔ عرب میں پہلا شخص میں تھا جس نے اسے پڑھا۔ میں نے اسے قرآن پاک کی طرح پڑھا۔ ابو خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے کہا کہ اس صحیفے میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے چلنے پھرنے کے انداز، تمہارے معاملات اور تمہارے انداز تکلم وغیرہ اور بعد میں پیش آنے والے واقعات۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا؟ ابو العالیہ نے فرمایا کہ ہم نے دن کے وقت 13 علیحدہ علیحدہ قبریں کھودیں۔ جب رات ہوئی تو ہم نے انہیں دفنا کر تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ راز افشا نہ ہو کہ لاش کس قبر میں ہے اور وہ کھود کر نکال نہ لیں۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ لوگ ان سے کیا امید رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب آسمان سے بارشوں کا سلسلہ رک جاتا ہے تو وہ اس مذکورہ تخت کو آسمان کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی لاش تھی جنہیں دانیال علیہ السلام کہا جاتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان کا وصال کب ہوا؟ ابو العالیہ نے فرمایا کہ 300 سال قبل۔ میں نے کہا کہ کیا ان کے جسم پر کوئی تغیر آیا ہے؟ ابو العالیہ نے فرمایا کہ نہیں، بس ان کے کچھ بالوں کو تغیر آیا تھا۔ بے شک انبیاء کرام کے گوشت کو زمین بوسیدہ نہیں کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 800 سال قبل حضرت دانیال علیہ السلام کا وصال ہوا۔ یہی زیادہ قرین قیاس ہے کہ اگر تو تخت پر موجود لاش 800 سال قبل کی تھی تو پھر گمان غالب ہے یہی ہے کہ یہ لاش حضرت دانیال علیہ السلام کی تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی اور نبی یا کسی مرد صالح کی لاش ہو، لیکن گمان غالب یہی ہے کہ وہ
دانیال علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کو ہی شاہ فارس نے پابند سلاسل کیا تھا اور اپنے پاس قیدی بنا کر لے آیا تھا۔ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے تستر کو فتح کیا تو انہیں تابوت میں ایک لاش ملی جن کا پسینہ اور رگوں کا خون رواں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو دانیال علیہ السلام کے بارے میں بتائے گا اسے جنت کی بشارت دے دو۔ جس شخص نے ان کے بارے میں بتایا اسے ہرکوس کہا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر نے جواباً لکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کر کے ہرکوس کو میرے پاس بھیج دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جنت کی بشارت دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس کے نگینے کے نقش پر 2 شیر تھے۔ ان کے درمیان ایک آدمی تھا جسے یہ دونوں شیر چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ اس فوت شدہ آدمی کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں ان شہر والوں کا گمان ہے کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے ان کی تدفین کے وقت اس انگوٹھی کو لے لیا تھا۔ ابو بردہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس بستی کے علماء سے اس انگوٹھی کے نقش کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دانیال علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کے پاس آ کر نجومیوں نے اور اصحاب علم نے کہا کہ اس رات فلاں فلاں صفات والا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک کو زوال کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ بادشاہ نے کہا قسم بخدا آج کی رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دوں گا، مگر کچھ لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو پکڑا اور شیر کی کچار میں ڈال دیا۔ شیر ان کو چاٹنے لگے اور انہیں کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی والدہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں شیر انہیں چاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی اور آپ اپنی اس عمر تک پہنچ گئے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کے علماء نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی تصویر اور دونوں شیروں کی تصویر اپنی انگوٹھی میں منقش کر لی تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ان پہ ہوئی انہیں بھول نہ جائے۔